سپہر کو جب باری اپنے زخم کی پٹی بدلوانے کولمبو گیا تو میں نے قوسیہ کے کمرے سے دونوں سنگل بیڈ اٹھوا کر وہاں ایک ڈبل بیڈ رکھوا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قوسیہ نے مجھے دیکھ کر تنک کر پوچھا۔ میاں بیوی کے کمرے میں الگ الگ بستر ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھو، تم لوگ مجھے دیوار سے مت لگاؤ، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اپنے اوپر سے مردانہ پن کا مصنوعی خور اتار کر پھینکو۔ اللہ نے تمہیں عورت پیدا کیا ہے، اپنا مقام پہچانو، یہ قابل فخر مقام ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کرو گی تو سمجھو تم اپنی عزت کر رہی ہو۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہاری ناقابل برداشت زیادتیوں کے باوجود اب بھی تم سے اس کا رویہ محبت اور مہربانی کا ہے۔ اگر تم سچ پوچھتی ہو نا تو یہاں تم مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہو۔ وہ تم سے جیسا رویہ چاہے اپنا سکتا ہے۔ میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ان مردوں پر جو عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں۔ عورت ایک آزاد انسان ہے، وہ کوئی بکاؤ جنس نہیں اور نہ ہی کسی کی باندھی ہے۔ اگر لعنت بھیجنی ہے نا تو سب سے پہلے اپنے بھائی پر بھیجو۔ جس قسم کا رویہ تم بتا رہی ہو وہ عاصم جیسے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حرم سجا کر رکھے ہیں۔ باری تو تم سے پیار کرتا ہے، تمہیں دل کی رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تم ہو جو قدم قدم پر اسے ٹھکرا رہی ہو اور زخم دے رہی ہو۔ میں نے آج صبح بھی تمہاری ایک ذلیل حرکت دیکھی ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ تم نے ابھی میری سختی کی بس ایک جھلک دیکھی ہے، مکمل سختی نہیں دیکھی۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ میری آنکھوں میں جھانک کر اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کو تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے، اسے مزید دکھ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ملے گا تو پھر تم بھی خیریت سے نہیں رہو گی۔ میں اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے باہر نکل آیا۔ رات کو باری اپنے کمرے میں جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ یقیناً اس کا خیال تھا کہ قوسیہ اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور ایسی ویسی کوئی بات کہہ دے گی۔ میں نے باری کو تھوڑا سا سمجھایا، تھوڑا سا ڈانٹا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر قوسیہ نادان ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نادان کیوں بن رہا ہے؟ قوسیہ کو راہ راست پہ لانا چاہیے، نہ کہ خود راہ سے بھٹک جانا چاہیے۔ وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات خیریت سے گزری۔ اگلے روز بھی حالات نارملی نظر آتے رہے لیکن رات کو گڑبڑ ہو گئی۔ مجھے قوسیہ والے کمرے سے اونچی آواز میں باتوں کی صدا آئی۔ اندازہ ہوا کہ قوسیہ اور باری میں کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی ہے۔ میں باہر نکلا تو باری جھلائے ہوئے انداز میں اپنے گاؤن کی ڈوریاں باندھتا ہوا کمرے سے برآمد ہو رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ قوسیہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ باری نے مجھے نہیں دیکھا، شاید قوسیہ نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دماغ سچ مچ دہک گیا۔ میں قوسیہ کے پاس پہنچا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے پوچھا، کیا بات ہوئی ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ ضرور تم نے اسے کچھ کہا ہے جو وہ اتنا سٹ پٹایا ہوا یہاں سے نکلا ہے۔ بتاؤ کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اس کا انداز گواہ تھا کہ حسب عادت اس نے باری کو بے عزت کرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات کہی ہے۔ دیکھو قوسیہ، میں نے اس کے بوائے کٹ بال پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ اگر باری آج رات اپنے کمرے میں نہیں سویا تو پھر تم بھی نہیں سو سکو گی۔ پھر تم مجھے بدترین طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ لیکن کچھ نہیں۔ باری کو اس کمرے میں واپس آنا چاہیے، ابھی اور اسی وقت، میں نے خطرناک انداز میں کہا اور تیزی سے گھوم کر واپس چلا گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ قوسیہ باری کو کسی طرح منا کر واپس لے آئی تھی۔ اگلے 36 گھنٹے میں میاں بیوی کے تعلقات میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ یہ مثبت تبدیلی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے درمیان غیریت کی بلند و بالا دیوار ڈھہ گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ مجھے باری کے چہرے پر اطمینان کی چمک نظر آ رہی تھی۔ قوسیہ کے ماتھے کی تیوریاں بھی ناپید تھیں۔ اس کے انداز و اطوار سے تو ظاہر تھا اب بھی لڑکوں جیسے ہی تھے، لیکن رویے میں نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سپہر کے وقت دیکھا تو وہ چائے پی رہے تھے۔ قوسیہ نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر باری کو دی۔ اسی دوران میں ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ قوسیہ کے چہرے پر شرم کی ہلکی سی سرخی نمودار ہو کر اوجھل ہو گئی۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا۔ قوسیہ نے اس گفتگو میں بہت کم حصہ لیا۔ وہ ٹی وی پر دکھائے جانے والے کرکٹ میچ دیکھتی رہی۔ باری کے بقول وہ خود بھی کرکٹ اور گھڑ سواری میں بہت مہارت رکھتی تھی، بلکہ اب بھی یہ دونوں کھیل کھیلتی تھی۔ قوسیہ کچھ دیر بعد اٹھ کر اندر چلی گئی تو میں نے باری سے پوچھا، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ کافی ٹھیک ہے جناب، وہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اس بار دھوکہ نہیں کھانا، بڑی احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیتے رہو، ممکن ہے وہ پھر کوئی کام دکھانے کی کوشش کرے۔ دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کی عقل نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے پچھلے رویے پر تھوڑی شرمندہ بھی نظر آتی ہے۔ آج صبح میری غیر موجودگی میں اس نے میرے کپڑے بھی پریس کیے ہیں۔ ابوظہبی میں تو میں اس قسم کی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اس امکان کو ذہن سے مت نکالنا کہ یہ سب ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہر مشورے کی میرے نزدیک بے حد قیمت ہے جناب۔ میں قوسیہ کی پہرے داری میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرنی چاہتا۔ خیال رکھو کہ وہ ریسٹ ہاؤس کے بس اندرونی حصے تک محدود رہے۔ کسی بھی وجہ اور کسی بھی کام سے اسے ریسٹ ہاؤس سے باہر نہیں لے جانا۔ رات کو کمرے کا دروازہ مقفل رکھا کرو اور چابی احتیاط سے جیب میں ڈالا کرو۔ ایسا ہی ہوگا جناب۔ اس نے ریسٹ ہاؤس سے باہر جانے کی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا؟ نہیں سر، باہر جانے کی بات تو نہیں کی۔ کل رات آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگی امی اور بھائی جان سے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ تسلی دو اسے کہو کہ امی تو نہیں لیکن بھائی جان یعنی عاصم سے ایک آدھ دن میں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ باری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرا گیا۔ گستاخی معاف جناب، کیا عاصم صاحب یہاں آئیں گے؟ خود کہاں آئیں گے، لانا پڑے گا انہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ باری کے چہرے پر خوف آمیز تحیر تھا۔ پورا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ میں نے کولمبو سے ایک بہترین شخص کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ یہ مسلمان تھا اور اس کا نام علی احمد تھا۔ یہ ایک نڈر اور دلیر شخص تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں سری لنکا آیا تھا تو اس جواں سال سنہالی سے تعارف ہوا تھا۔ میں نے علی احمد کو ایک شاندار جیگوار کار مہیا کی تھی۔ اس بلٹ پروف کار میں چند ایک اہم خصوصیات موجود تھیں۔ ان خصوصیات کو اپڈیٹ کرنے میں کافی رقم خرچ ہوئی تھی۔ بہرحال عاصم جیسے شخص پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اہتمام ضروری تھا۔ میری معلومات کے مطابق عاصم آج دوپہر پھر تباہال گوداموں کا معائنہ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹور آنا تھا۔ عاصم کو وہ 2 یا 3 گاڑیوں کے قافلے میں آتا تھا۔ عاصم کی بلٹ پروف جیپ درمیان میں ہوتی تھی۔ مسلح گارڈز کی ایک گاڑی آگے اور دوسری پیچھے ہوتی تھی۔ تاہم کسی وقت جیپ کے ساتھ صرف ایک گاڑی ہوتی تھی جو بلٹ پروف جیپ کے آگے آگے چلتی تھی۔ آج اپنے پروگرام کے مطابق عاصم کو فرسٹ اسٹور کے معائنے کے بعد مضافات کی طرف جانا تھا اور ساحل کے قریب تعمیر ہونے والے اپنے ایک ہوٹل کا معائنہ کرنا تھا۔ یہ کولمبو کے جنوب کی طرف 30-40 میل کا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران رتھ ڈیلا نامی مقام پر ایک جگہ دشوار موڑ تھا۔ یقینی بات تھی کہ یہاں گاڑیوں کی رفتار سست ہوگی۔ 2-3 بار ریکی کرنے کے بعد میں نے اپنے کارروائی کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں قریباً دوپہر 12 بجے اپنی کار کے ذریعے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ سڑک سے 40-50 گز کے فاصلے پر ایک پرانی عمارت تھی۔ اس کا ایک حصہ شدید بارشوں کے سبب مسمار ہو چکا تھا۔ باقی حصے میں جنگلی کبوتروں اور چمگادڑوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں اپنی رائفل سمیت دوسری منزل پر چلا گیا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں والے ایک گرد آلود کمرے میں پوزیشن لے لی۔ اس رائفل کی رینج قریباً 1000 میٹر تک تھی۔ رائفل پر ٹیلیسکوپ اور دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور شیخ کا انتظار کرنے لگا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس رائفل کی پہلی گولی شیخ کے مغز میں اتار دوں، مگر اس کام کے لیے مجھے بھی تھوڑا سا انتظار کرنا تھا۔ یہ ایک چمکیلا دن تھا۔ ہلکی سی ہوا سمندر کی طرف سے چل رہی تھی۔ جس سڑک سے عاصم کو گزرنا تھا اس سڑک پر خاصا کم ٹریفک تھا۔ بس کسی وقت پھلوں یا سبزیوں سے لدا ہوا کوئی ٹرک دھواں چھوڑتا ہوا گزر جاتا یا کسی کار کی جھلک دکھائی دے جاتی۔ سری لنکا کی ٹریفک میں پاکستانی ٹریفک کی جھلکیاں ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا بھی برٹش گورنمنٹ کے زیر نگی رہا ہے۔ دفتن میں چونک گیا۔ مجھے شیخ کی جیپ کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے آگے کھلی جیپ تھی جس پر 6 مسلح گارڈ سوار تھے۔ 3 گارڈز عاصم کی جیپ کے اندر بھی موجود رہتے تھے، یعنی یہ کل 8-9 گارڈز تھے۔ آج تیسری گاڑی عاصم کے ساتھ موجود نہیں تھی اور ایک طرح سے یہ میرے لیے پلس پوائنٹ ہی تھا۔ میں نے نشانہ لیا۔ نشانہ لیتے وقت میرے ذہن میں صفدر کا خیال آیا۔ وہ ماہر نشانے باز میرے ساتھ ہوتا تو اس وقت رائفل میرے بجائے اس کے ہاتھ میں نظر آتی۔ دل سے ایک ہونک نکل کر رہ گئی۔ میں نے ٹیلیسکوپ میں سے اگلی جیپ کو دیکھا اور اس کے ٹائر کا نشانہ لیا۔ میرا دوسرا فائر نشانے پر لگا۔ تیزی سے دوڑتی ہوئی جیپ بری طرح ڈگمگائی اور سڑک سے کچے میں اتر گئی۔ اس دوران میں نے عاصم کی جیپ کا نشانہ لے لیا تھا۔ اس مرتبہ بھی مجھے 2 فائر کرنے پڑے۔ جیپ کے بائیں جانب کے دونوں ٹائر برسٹ ہو گئے تھے اور وہ دور تک ڈگمگاتی چلی گئی۔ گارڈز والی جیپ کچے میں اترنے کے بعد پہلو کے بل الٹ گئی تھی اور اس کے چاروں طرف گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ میں نے گارڈز کو بھاگ بھاگ کر درختوں کے پیچھے پوزیشنیں لیتے دیکھا۔ عاصم والی جیپ میں سے بھی گارڈز چھلانگیں لگا کر نکلے اور جیپ کی آڑ لے لی۔ انہیں ابھی تک ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے گاڑیوں پر تابڑ توڑ گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ فائرنگ کے لیے میں رائفل کے ساتھ ساتھ اپنا طاقتور پسٹل بھی استعمال کر رہا تھا۔ عاصم اور اس کے ساتھیوں کو یقیناً یہی تاثر مل رہا تھا کہ 4-5 افراد نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ یہی وقت تھا جب ایک سفید گاڑی موقع پر پہنچ گئی اور رک گئی۔ عاصم کے سیکیورٹی گارڈز نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ انہوں نے پرلی طرف کا دروازہ کھول کر عاصم کو جیپ سے نکالا اور اس سفید گاڑی میں سوار کرا دیا۔ 2 مسلح گارڈز بھی عاصم کے ساتھ گاڑی میں گھس گئے۔ عاصم کے گارڈز نے سفید گاڑی کے ڈرائیور کو یو ٹرن لینے کا حکم دیا۔ گاڑی مڑی، اس کے پہیے چرچرائے اور وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ اب میرا یہاں رکنا بیکار تھا۔ میں بھی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور عمارت کے عقب میں واقع گھنے درختوں میں روپوش ہو گیا۔
میری گاڑی قریباً 1 کلومیٹر دور کھیتوں کے درمیان ایک ذیلی سڑک پر کھڑی تھی۔ میں جب تک گاڑی سے دور تھا خطرے میں تھا۔ گاڑی تک پہنچتے ہی میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگا۔ میں نے رائفل ڈکی میں پھینکی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ریسٹ ہاؤس واپس پہنچنے میں مجھے قریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ میری گاڑی ریسٹ ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی۔ یہاں وہ سفید کار پہلے سے موجود تھی جس میں عاصم اور اس کے گارڈ سوار ہوئے تھے۔ عاصم کے گارڈز نے اس کار کی آمد کو خوشگوار اتفاق سمجھا تھا، لیکن یہ اتفاق نہیں تھا، یہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ اس سفید جیگوار کو علی احمد چلا رہا تھا۔ یہ کار میری آمد سے قریباً 2-3 منٹ پہلے ہی ریسٹ ہاؤس میں پہنچی تھی۔ اس کی سواریاں بھی اندر ہی موجود تھیں۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھی تھیں۔ انہیں باہر نکلنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اگر ہم انہیں 1 گھنٹہ بھی باہر نہ نکالتے تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں فرمانا تھا۔ میں نے گاڑی کے رنگدار شیشے کے اندر جھانکا۔ عاصم اور اس کے دونوں گارڈ نشستوں پر لڑکے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ عاصم پچھلی نشست پر تھا اور اس کے ساتھ ایک گارڈ بھی موجود تھا۔ ایک گارڈ اگلی سیٹ پر تھا۔ جو گارڈ عاصم کے ساتھ بیٹھا تھا وہ بے ہوشی کی حالت میں عاصم پر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ اس کا سر عاصم کی گود میں چلا گیا تھا۔ عام حالت میں وہ شیخ عاصم سے اس طرح کی بے تکلفی کا خیال دماغ میں لا بھی نہیں سکتا تھا۔ شیخ صاحب خود بھی تھالی کے بینگن کی طرح دائیں طرف لڑکے ہوئے تھے۔ ان کے منحوس چہرے پر کرختگی تھی، جیسے بے ہوش ہونے سے چند سیکنڈ پہلے انہوں نے اپنے دشمنوں پر بے تحاشا دانت پیسے ہوں۔ اگلا گارڈ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیچے کو کھسک گیا تھا اور بہت مذائقہ خیز لگ رہا تھا۔ ڈرائیور علی احمد نے بے ہوشی سے بچنے کے لیے جو چھوٹا سا گیس ماسک استعمال کیا تھا وہ ڈیش بورڈ پر دھرا تھا۔ احمد خود گاڑی میں نہیں تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی علی احمد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر کامرانی کی خوشی تھی۔ اس نے مجھے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا اور بولا، سر ہم کامیاب رہے اور بغیر کسی خون خرابے کے۔ میں نے اضافہ کیا، یس سر، سب کچھ پلان کے مطابق ہوا۔ میں نے گاڑی آہستہ ہی کی تھی کہ ایک گارڈ نے سامنے کھڑے ہو کر مجھے روک لیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے یہ لوگ اندر گھس آئے۔ اس کے بعد احمد نے تفصیل کے ساتھ مجھے سب کچھ بتا دیا۔ موقع واردات سے 8-10 کلومیٹر آگے آنے کے بعد احمد نے ڈرائیونگ کے دوران میں خاموشی سے وہ بٹن دبا دیا تھا جس نے گاڑی کے چاروں دروازوں کو مکمل سیل کر دیا۔ دوسرا بٹن پش کرتے ہی بے ہوش کرنے والی نہایت زود و اثر گیس بڑے پریشر سے گاڑی میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے چند سیکنڈوں میں تینوں سواریوں کو لمبا لٹا دیا۔ گیس نے اتنی تیزی سے اثر کیا تھا کہ علی احمد کو گیس ماسک استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بس 1-8 منٹ کے لیے اس نے اپنی سانس روک لی تھی۔ اس کے بعد گاڑی کی 2 کھڑکیاں کچھ دیر کے لیے کھول دی تھیں۔ شیخ عاصم مانا و انٹرنیشنل سرمایہ دار جو در حقیقت انٹرنیشنل مفاد پرست بھی تھا، سفید جیگوار میں بے حقیقت کیچوے کی طرح پڑا تھا اور پوری طرح میری دسترس میں تھا۔ یہی در و دیوار تھے جہاں وہ کبھی فرعون بن کر دندناتا تھا اور میرے سامنے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اس نے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کیے تھے۔ وہ یہاں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ میں اس کا مفتو دشمن تھا اور غزالہ اس کے لیے مال غنیمت تھی۔ مجھے آج بھی ان در و دیوار میں عاصم کے فاتحانہ قہقہے گونجتے سنائی دیتے تھے۔ اس زمین میں آج بھی میرے اور غزالہ کے بے بس آنسوؤں کی نمی موجود تھی۔ ان در و دیوار میں ہم ایک دوسرے کے قریب تھے، پھر بھی سینکڑوں میل دور تھے۔ ہمارے درمیان شیخ عاصم حائل تھا اور وہ غزالہ کا دولہا بھی تھا۔ ان دنوں بھی یہ ریسٹ ہاؤس ایسے ہی پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان دنوں بھی یہاں کی فضاؤں میں سری لنکا کی میٹھی موسیقی گونجا کرتی تھی، موسیقی جس میں چائے کی خوشبو تھی۔ گھنے جنگلوں میں برستی بارشوں کا شور تھا اور سانولی سلونی حسیناؤں کی آنکھوں کا زعفرانی رنگ تھا، لیکن یہ سب کچھ شیخ کی جاہریت نے زہر آلود کر رکھا تھا۔ شاید فضاؤں کی یہ زہرناکی ہی تھی جس نے غزالہ کو دیمک کی طرح چاٹا تھا اور وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر قریب المرگ ہو گئی تھی۔ ان شب و روز کا ہر لمحہ میرے دماغ پر نقش تھا۔ سرخ اور سفید۔ اسی دوران میں لیونا بھی وہاں چلتی ہوئی پہنچ گئی۔ آج وہ مشرقی لباس میں تھی۔ سرخ و سفید رنگ کی شلوار قمیض یقیناً اس نے مجھے متاثر کرنے کے لیے پہن رکھی تھی اور وہ واقعی متاثر کو نظر آتی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر اپنے جسم کو اپنے ہی بازوؤں میں بھینچ لینا اور ذرا لہرا کر چلنا اس کی خاص ادا تھی۔ وہ اسی طرح چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی اور بولی، اس گاڑی میں کون آیا ہے یہاں؟ خود آگے جا کر دیکھ لو۔ نہیں، آپ بتائیں نا۔ ایک بہت بڑا چال باز ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک بھولی بھالی لڑکی کو اپنی حوث کے جال میں پھانس رکھا تھا۔ اس بیچاری کو باور کرا رکھا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ پیار اور آرام و آسائش اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلیے کو بھجواتے ہیں، پلیز سیدھی طرح بتائیں نا کون ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ میں نے کندھے کے قریب سے اس کا نرم بازو اپنی گرفت میں لیا اور اسے کھینچ کر گاڑی کے بالکل قریب لے گیا۔ لیونا نے گاڑی کی کھڑکی پر جھک کر اندر جھانکا اور اس کی حسین آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ گاڈ! اس کے ہونٹوں سے نکلا اور پھر چہرے پر زلزلے کے آثار لی وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے جان؟ یہ لوگ زندہ تو ہے نا؟ ابھی تک تو زندہ ہی ہیں سویٹی، اگر تم اشارہ کرو تو چند منٹ میں اوپر پہنچا دیتا ہوں۔ نہیں جان، یہ بہت بڑا قدم ہوگا، قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ ہمیں اس معاملے کو سمیٹنا چاہیے،
اور بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اوہ مائی گاڈ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عاصم کو اس حالت میں دیکھوں گی۔ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے جانے جہاں، ابھی تو یہ نامراد حوث پرست یہاں تشریف ہی لایا ہے۔ نہیں جہان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس معاملے کو مزید مت بگاڑے، بہت زیادہ آگ بھڑکے گی، بہت کچھ جل جائے گا۔ یہ آگ اسی حرامزادے نے بھڑکائی ہے ڈارلنگ، اور یہ جلے گا بھی خود ہی۔ میری ہدایت پر سنہا نے اپنے 3 کارندوں کے ذریعے عاصم کو اس کے دونوں گارڈ سمیت اٹھا کر اندرونی کمروں میں پہنچا دیا۔ سفید جیگوار کو گیراج میں بند کر دیا گیا۔ عاصم کے لیے کمرہ میں نے پہلے سے تیار کروا کے رکھا تھا۔ اس میں ایک بڑی کھڑکی بھی تھی۔ کھڑکی میں اندر کی طرف اسٹیل کی دیدہ زیب گرل لگی تھی۔ باہر رنگدار شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ شیشہ باہر کی طرف سے بالکل بلائنڈ تھا، تاہم عاصم اس میں سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کمرے میں کوئی ایسی شے نہیں رہنے دی گئی تھی جسے عاصم ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا۔ اس کمرے میں ایک آرام کرسی ایسی بھی تھی جو عاصم کے شایان شان تھی۔ اس کرسی پر ہینڈ کف اور فٹ کف لگے ہوئے تھے، ان کے ذریعے بیٹھنے والے کو مکمل طور پر جکڑا جا سکتا تھا۔ شام کے اخبارات میں شیخ کے اغوا کی تفصیلی خبر موجود تھی۔ یہ اخبار سنہالی زبان میں تھا۔ مینیجر جے سنہا نے مجھے یہ خبر پڑھ کر سنائی۔ آج دوپہر معروف عمارتی بزنس مین شیخ عاصم کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ مسٹر عاصم بن ارشد اپنے گوداموں کا جائزہ لینے کے بعد بذریعہ سڑک کولمبو سے بوجان کی طرف جا رہے تھے۔ رڈیلا کے نزدیک ان کی گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ سے گارڈ کی گاڑی الٹ گئی اور اس میں سوار ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کے دوران میں ایک سفید جیگوار کار موقع پر پہنچی۔ کار سواروں نے مسٹر عاصم کو ان کے 2 گارڈ سمیت زبردستی کار میں بٹھایا اور لے گئے۔ ابھی تک 3 افراد کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یاد رہے کہ ہفتے کی شب مسٹر عاصم کے فرسٹ اسٹورز میں پراسرار طور پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس واقعے میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور دیگر سامان خاکستر ہو گیا تھا۔ مسٹر عاصم اسی نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے کولمبو آئے ہوئے تھے۔ آج ہونے والی اس واردات نے عوام الناس کے مختلف طبقوں میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فرسٹ اسٹورز میں ہونے والی آتش زدگی اور آج کی واردات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس حوالے سے مسٹر شیخ کے پرانے حریف شاہ جہان المشہور جانی استاد جہانی اور اس کے ساتھیوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک بڑے پولیس آفیسر کا قتل ہو گیا تھا۔ اس آفیسر سے شاہ جہان کے نہایت قریبی مراسم تھے۔ آفیسر کے قتل کے بعد سے شاہ جہان منظر سے غائب ہے۔ چند ہفتے پہلے تک یہ اطلاع تھی کہ شاہ جہان امارات میں موجود ہے۔ اس بات کے ثبوت بھی ملے تھے کہ مسٹر شیخ کی فرانسیسی گرل فرینڈ مس لیونا کو ابوظہبی کے لیونا لاڈج سے اپنے ساتھ لے جانے والا بھی شاہ جہان ہی تھا۔ ایک دوسرے اخبار میں بھی یہ ساری خبریں موجود تھیں۔ اس اخبار میں تھوڑا سا ذکر مسٹر کلارک کا بھی آیا تھا۔ اخبار نے لکھا تھا کہ مسٹر کلارک کو شاہ جہان کی پشت پناہ کی حیثیت حاصل ہے اور مسٹر کلارک کئی طریقوں سے شاہ جہان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ خبریں پڑھ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوا۔ رگوں پے میں ایک میٹھے میٹھے احساس کی لہر دوڑ گئی۔ سنہا کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے باغیچے کی طرف آ گیا۔ مجھے ٹہلتے دیکھ کر لیونا بھی وہاں چلی آئی اور میرے قدم سے قدم ملانے لگی۔ حسب عادت اس نے اپنے ہاتھ پشت پر باندھ رکھے تھے۔ لمبے سنہری بال خوشگوار ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جہان، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ابھی ٹی وی پر بھی یہ ساری خبر چل رہی تھی، اس میں بار بار آپ کا نام آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، میری جان، یہ سب کچھ تمہاری خاطر ہی تو کیا ہے۔ عاصم تمہارے لیے ڈراؤنا خواب بنا ہوا تھا۔ ذرا سی بات پر تم ڈر جاتی تھیں۔ میں نے سوچا جس کی آمد کا ڈر میری جان کو پریشان کر رہا ہے، کیوں نہ اسے یہاں لے آؤں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں اپنی حیثیت اچھی طرح جانتی ہوں جہان۔ مجھے معلوم ہے آپ کے نزدیک میری محبت سے زیادہ شیخ عاصم کی دشمنی اہم ہے۔ میں نے سوچا، اور میں بھی اپنی حیثیت اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے نزدیک مجھ سے زیادہ میری دولت اہم ہے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہم سب عداوتیں اور دشمنیاں بھلا کر کسی دور دراز جگہ پر چلے جائیں، یورپ کے کسی خوبصورت جزیرے میں، کچھ عرصہ ایک دوسرے میں گم ہو کر سکون سے گزاریں۔ لیکن میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے ہیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ اس کھیل میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ آگ اور خون کا کھیل نہیں ہے، لیکن اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ نہ اس آگ کی تپش تم تک پہنچے گی، نہ اس خون کا داغ تمہارے دامن پر آئے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم بالکل محفوظ ہو اور محفوظ رہو گی۔ بس اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر میرے کندھے سے لگا دو۔ میں نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ لیونا نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے لہجے میں بدستور اندیشے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے اندر کچھ بھڑک رہا ہے اور یہ سب کچھ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اپنے نازک سے دماغ کو تکلیف مت دو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر یقین رکھو۔ وہ خاموش رہی۔
شیخ عاصم سے پہر 3 بجے کے قریب ہوش میں آ گیا تھا، لیکن میں رات 9 بجے تک اس کے پاس نہیں گیا۔ اس دوران عاصم نے خوب شور شرابہ کیا، اچھلا کودا، خوفناک دھمکیاں دیں، دروازوں کھڑکیوں پر ٹانگیں برسائیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور نہ ہی شیخ قلی کو راستہ کھلا۔ یہ کمرہ کافی حد تک ساؤنڈ پروف تھا۔ اس کے علاوہ میں نے مینیجر سنہا کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی صورت میں عاصم کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مر بھی جائے گا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ عاصم کے دونوں گارڈز کو علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ میں 9 بجے کے لگ بھگ عاصم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رکھی تھی اور اس کا پاؤں تیزی سے ہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوفناک انداز میں غرایا۔ مجھے 95% یقین تھا کہ مجھے یہاں جلد یا بدیر تمہاری لعنتی صورت دیکھنے کو ملے گی۔ ارے تم تو نجومی ہوتے جا رہے ہو۔ دراصل ہر ظالم شخص اس حوالے سے نجومی ہوتا ہے کہ اسے اپنے ظلم کا صلہ ملنے کی امید ہوتی ہے، بلکہ پورا یقین ہوتا ہے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سوال تو میرے پاس بھی بہت ہے پیارے، ان میں سے کچھ نمکین بھی ہیں لیکن کچھ بہت ہی تیز ہیں۔ تمہاری ٹانگوں میں مرچیں لگ جائیں گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں بتا رہا ہوں کہ سوال میرے پاس بھی بہت ہیں۔ مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ جب تم اپنی روایتی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کو قبول تم نے کرنا ہی نہیں تھا تو غزالہ کورسے تک عدالتوں کے پھیرے کیوں لگوائے؟ اور جیسے ایک سوال یہ ہے کہ غزالہ اور اس کے والدین اب کہاں ہیں، اور جیسے ایک سوال یہ ہے کہ وہ سرموب نامی بدماش کہاں ہے جس کی ٹھکائی سے چڑھ کر تم نے ساہی صاحب جیسے انسان دوست شخص کے پر خط چوڑائے۔ اور اسی طرح کے درجنوں سوال ہیں جن کے جواب تمہیں اب دینا پڑیں گے۔ مجھے لگتا ہے بالآخر تم نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ خودکشی کا فیصلہ ہے تو پھر واقعی میں یہ کر چکا ہوں۔ فی الحال تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فی الحال تو میں بس تمہارا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہنی ہے وہ میں تمہیں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے کہنی وہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ میں تمہیں باندھ کر نہیں ماروں گا اور نہ ہی اپنے کارندوں اور گارڈز کے زور سے تمہیں محصور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جس طرح تم نے مجھے اس جگہ رکھا تھا نا، دیکھو نا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تم چاہو تو میرے ساتھ 2 ہاتھ کر سکتے ہو۔ میرا وعدہ کہ کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا، اور اگر تم جیت گئے تو بلا روک ٹوک یہاں سے واپس چلے جانا۔ مجھے یہ فلمی انداز پسند نہیں ہے۔ تم سیدھی طرح بکواس کرو کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ لیکن مجھے کچھ دنوں سے فلمی انداز بہت اچھے لگنے لگے ہیں، اور سارے کے سارے فلمی انداز تو بوگس بھی نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ حقیقت کے نزدیک بھی ہوتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کی جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ چلو اٹھو، اگر کر سکتے ہو تو مجھ پر حملہ کرو۔ اٹھو شاباش، میں نے اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ میں نے جب اس میں کسی طرح کا جوش و خروش نہیں دیکھا تو اسے ایک اور آفر کی۔ میں نے اپنی پتلون کا پائچہ اٹھا کر اپنا مخصوص رامپوری خنجر پنڈلی سے جدا کیا اور عاصم کی گود میں پھینک دیا۔ لو، اپنی مردانگی کو اس خنجر کا سہارا دے لو۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اس کمرے کا دروازہ بھی میں ان لاک کر دیتا ہوں۔ اٹھو، قسمت آزمائی کر لو۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ میں نے اسے غیرت دلانے کے لیے 1-2 فقرے کسے، لیکن یہ حربہ بھی بے اثر رہا۔ عاصم کسی طرح کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے کم از کم 3 بار نہایت جوش و خروش کے ساتھ مجھ سے 2 ہاتھ کر چکا تھا، اور ہر مرتبہ اس نے شدید نقصان اٹھایا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کی کمر کا کڑاکا نکلتے نکلتے رہ گیا تھا۔ اس طرح سے شیخ نے تحمل کا مظاہرہ کر کے اچھا ہی کیا۔ میرے سینے میں اس کے خلاف الاؤ بھڑک رہا تھا۔ اگر وہ جوش کھا کر اٹھ جاتا تو میں نے اسے یادگار مار لگا دینی تھی۔ وہ ٹھنڈا ٹھار بیٹھا رہا تو میں نے خنجر اس کی گود سے اٹھا کر دوبارہ پنڈلی سے باندھ دیا۔ وہ بولا، لیونا کہاں ہے؟ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہ کہ تم نے اسے اسی ریسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، اور قوسیہ بھی یہیں ہے۔ لیکن تم نے جو ویڈیو فلمیں بھیجی تھی وہ شاید اس ریسٹ ہاؤس کی نہیں تھی۔ وہ اسی ریسٹ ہاؤس کی تھی، اور جو آئندہ بننے والی ہیں وہ بھی اسی ریسٹ ہاؤس میں بنیں گی۔ اگر میں لیونا اور قوسیہ سے ملنا چاہوں تو؟ جب میں شفتہ اور غزالہ سے نہیں مل سکتا تو پھر تم لیونا اور قوسیہ سے کیسے مل سکتے ہو؟ مجھے دشمنی کا یہ انداز پسند نہیں تھا، لیکن بالآخر تم نے مجھے اس پر مجبور کر دیا ہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اسی سطح پر گر گیا ہوں جدھر تم ہو۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ لاک کر کے کامن روم کی طرف آ گیا۔ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے سیال آگ کی ضرورت تھی۔ میں یہ آگ وسکی کی صورت اپنے اندر انڈیلنے لگا اور انڈیلتا چلا گیا۔ میرے تن بدن میں چنگاڑیاں بھڑک اٹھی تھیں۔ عاصم کی منحوس صورت دیکھ کر اپنے بچھڑے ہم سفر اتنی شدت سے یاد آئے کہ رواں رواں جل اٹھا۔ ساہی صاحب، غزالہ، صفدر اور پتہ نہیں کون کون اور کیا کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 5 پیگ لے لیے ہیں، لیونا نے میرا ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے آج نئی پینا شروع کی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بمبئی کے شراب خانوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میں پیگ کے حساب سے نہیں، بوتل کے حساب سے پیتا تھا۔ ان دنوں بھی جدائی کا ایسا ہی صحرا میرے سینے میں پھیلا ہوا تھا۔ ان دنوں بھی غزالہ کے حوالے سے ایسی ہی مایوسی میرے اندر اتری ہوئی تھی۔
7واں پیگ لیونا نے مجھ سے چھین کر ایک طرف رکھا اور مجھے خود میں الجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مجھے مدہوش خیال کر رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے حسینہ پیرس کو خود سے دور ہٹایا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ آج غزالہ بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ یہ تو حسینہ پیرس تھی، شاید حسینہ عالم بھی ہوتی تو غزالہ کے تصور پر میں اسے قربان کر ڈالتا۔ میں سگریٹ پھونکنے لگا۔ ذہن بے حد منتشر تھا۔ لیونا نے میرے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر میرے رخسار پر بوسہ دے کر میری ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سارا منظر شیخ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں کمروں کے درمیان اسٹیل کی گرل تھی، جالی تھی اور بلائنڈ شیشہ تھا۔ یہ شیشہ ہماری طرف سے بلائنڈ تھا، لیکن عاصم کی طرف سے بلائنڈ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ چیخ سکتا تھا، لیکن اس کی آواز اس کمرے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہاں، اگر میرا اور لیونا کا ساتھ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا تو وہ آنکھیں ضرور بند کر سکتا تھا۔ میں اور لیونا بالکل پاس پاس بیٹھے تھے اور میں تصور میں شیخ کو اپنے بال نوچتے دیکھ رہا تھا۔ لیونا کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شیخ ساتھ والے کمرے سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیونا نے بڑے لاڈ سے میری بڑھی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیرا اور بولی، کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں کتنے دنوں سے شیو نہیں کی۔ ٹھہرے، میں خود آپ کی شیو کرتی ہوں۔ اس نے مجھے دھکیل کر دوبارہ نیم دراز کر دیا اور جھپاک سے لگژری باتھ روم میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد وہ ایک چھوٹی سی ٹرالی دھکیلتی ہوئی باہر نکلی۔ اس ٹرالی پر شیو کا مکمل سامان رکھا تھا۔ وہ بڑی ادا کے ساتھ میرے پہلو میں گھٹنے گھسیڑ کر بیٹھ گئی اور میری تھوڑی پر شیونگ کریم کے ساتھ جھاگ بنانے لگی۔ دل نہ چاہنے کے باوجود میں نے اسے یہ سب کچھ کرنے دیا۔ اس نے ریزر نکالا اور بڑی نرمی و ملائمت سے شیو کرنے لگی۔ جو جگہ وہ جھاگ سے صاف کرتی وہاں بڑی ادا سے بوسہ دیتی۔ شیو کرنے کے بعد وہ میرے سر کے بالوں کے پیچھے پڑ گئی۔ اس نے میرے بالوں میں ایک آئل لگایا اور اپنے ہاتھوں سے سر کا مساج کرنے لگی۔ عام حالات میں شاید اسے سب کچھ نہیں کرنے دیتا، لیکن آج میں اس کا ہاتھ نہیں روکنا چاہتا تھا۔ آج برسوں بعد وہ موقع تھا جب اس ریسٹ ہاؤس میں شیخ نے میری جگہ سنبھال لی تھی اور میں نے اس کی۔ شیخ مجھے اپنی محبوبہ سے، اپنی جان سے پیاری محبوبہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت جس کی طرف کسی کا نگاہ اٹھانا بھی شیخ کو گوارا نہیں تھا، آج میری خدمت گزاری میں مصروف تھی، اور وہ یہ سب کچھ مجبوری و بے بسی کی حالت میں نہیں، اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ میرے سر کا مساج کرتے کرتے لیونا نے قوسیہ کی بات چھیڑ دی۔ قوسیہ بہت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو اسے حیران ہی رہ گئی۔ اس نے پینٹ شرٹ اتار کر سلک کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ پاؤں میں جاگرس کی جگہ زنانہ جوتی تھی۔ لگتا ہے کہ اس کی بول چال کا انداز بھی دھیرے دھیرے بدل رہا ہے۔ یہ واقعی خوشگوار تبدیلی ہے، لیکن ایک خدشہ ہے کہ یہ سب ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہے نا تو ان کے جذبات بھی دھیرے دھیرے سرد ہو کر مر جاتے ہیں۔ جب کسی اتفاق کے تحت دوبارہ ملتے ہیں تو بہت کچھ واپس پلٹ آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی یادیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ لیکن ایک بار پہلے بھی تو قوسیہ ہمیں دھوکہ دے چکی ہے، اور سیانے کہتے ہیں جو ایک دفعہ دھوکہ دیتا ہے نا وہ دوسری اور تیسری بار بھی دے سکتا ہے۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ قوسیہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا نہایت بااثر اور شہزور بھائی پابند سلاسل ہو کر یہاں پہنچ چکا ہے، اور میں اسے بھی بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر قوسیہ کے مزاج میں واقعی تبدیلی رونما ہو رہی تھی تو پھر ابھی اسے شیخ کے بارے میں بتانا مناسب نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے بھی اسے زنانہ لباس میں دیکھا۔ وہ بڑے اہتمام سے باری کو چائے بنا کر دے رہی تھی۔ اس دن میں نے اکیلے میں باری سے بھی بات کی۔ وہ بولا، قوسیہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہے جناب۔ اس نے مجھ سے معذرت بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے بھی شرمندہ ہے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، غالباً اپنے رویے پر معافی مانگنا چاہتی ہے۔ معافی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم دونوں آپس میں ٹھیک رہو، بس یہی بہت ہے میرے لیے۔ میری طرف سے اسے کہہ دینا کہ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شکوہ ہے تو میں اس کے لیے اس سے معذرت کر لوں گا۔ باری چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد بولا، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب۔ کہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم دونوں کو کچھ دن انیکسی میں رہنے کی اجازت دے دیں؟ دراصل قوسیہ کی بھی خواہش ہے کہ ہم ایسے رہیں جیسے گھر میں رہا جاتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ٹھیک ہے تو تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن ایک بار پھر تمہیں بتا دوں کہ ابھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے اگر میری بات مانو نا تو میرا مشورہ یہ کہ فی الحال اس معاملے کو ایسے ہی چلنے دو۔ تم جو کچھ بھی کہو، لیکن میں اس لڑکی کی طرف سے بھی مطمئن نہیں ہوں۔ کچھ بھی ہے، قوسیہ شیخ عاصم کی بہن ہے، اور شیخ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں نا، اس کے پیدا کرنے والے بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کا مشورہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے جناب۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ قوسیہ کی محبت کا جواب بھرپور محبت سے دو، لیکن اس کی طرف سے ابھی کسی طرح کی غفلت نہ برتو۔ تمہارے رہائشی کمرے میں کسی طرح کا کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی ایسی شے جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکے۔ کمرے کا دروازہ رات کو لاک رکھو اور چابی قوسیہ کی پہنچ سے بہت دور رکھو۔
کمرے سے باہر رات کی شفٹ میں میں نے 2 گارڈ تعینات کیے. ان کی تعداد میں کمی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. ان احتیاطی تدابیر کا سارا الزام تم مجھ پر دھر سکتے ہو. قوسیہ سے کہہ سکتے ہو کہ یہ ساری تدابیر میرے ایما پہ کی گئی ہیں. باری اس بات میں سر ہلاتا رہا. اگلے 2 روز تک میں شیخ کے پاس نہیں گیا. اس کی خیر خبر مجھے بس سنہا کے ذریعے ہی مل رہی تھی. اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ شیخ بے حد پریشان ہے. کچھ کھا نہیں رہا. بس پینے کے لیے اس نے ایک مہنگی شراب منگوائی تھی جو اسے مہیا کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ وہ صرف بلیک کافی پی رہا ہے. کثرت مینوشی سے عاصم کا چہرہ اور آنکھیں سوج گئی تھیں اور سگریٹ نوشی سے ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے تھے. سنہا نے کہا, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے سر, کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لے. بہت ڈھیٹ شخص ہے وہ, پتھر کا کلیجہ رکھتا ہے. تمہیں اس کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 2-3 دن میں قوسیہ اور باری کے حالات بھی بتدریج بہتر ہو رہے تھے. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان میں میاں بیوی والی قربت پیدا ہو چکی ہے. ایک دن میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ قوسیہ اپنی مرضی سے باری کے زخمی پاؤں پر ڈیکور کرنے میں مصروف ہے. ایک بار میں نے اسے باری کے کپڑے استری کرتے ہوئے بھی دیکھا. باری کے جبڑے کی چوٹ اب کافی حد تک ٹھیک تھی. یہ تیسرے دن کی بات ہے. میں سائیں آری کی طرف گیا. وہ اپنے کمرے میں ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا اور اطمینان سے گاجر کا مربع کھا رہا تھا. اس نے مجھے بھی دعوت دی لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا. میں نے دیکھ لیا تھا کہ مربے والے پیالے میں سائیں کی رالیں بھی گر رہی ہیں. اسی دوران میں ٹیلی فون آ گیا. سائیں باتیں کرنے لگا. بس پریشانی کی بات نہیں, بچی کا علاج شروع ہو چکا ہے. نہیں میں خود نہیں کر رہا, میرا ایک ماتحت کر رہا ہے, لیکن میں نے پوری نگرانی رکھی ہوئی ہے. ہاں کچھ وقت تو لگے گا. بالکل صحیح ہے, وہ خود بھی یہاں موجود ہے, اس سے بات کرنی ہے تو کر لو. اس کے بعد سائیں نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا. ہیلو, کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آئی. میں محترمہ بنت رضوان کا مترجم بول رہا ہوں. اگر آپ محترمہ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے, لیکن وہ صرف عربی میں بات کر سکیں گی. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ہی ان کی ترجمانی کر دیں. میں نے کہا. ابھی مترجم نے عربی نما انگریزی میں 1-2 فقرے ہی بولے تھے کہ لائن ڈراپ ہو گئی. میں نے ریسیور رکھ دیا. سائیں سے پوچھا پھر, خاتون کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی بچی کے بارے میں فکر مند ہے. وہ اسے جلد از جلد راہ راست پہ دیکھنا چاہتی ہے. اس کی خواہش ہے کہ وہ گھر گرستن بنے اور جلدی سے اپنی ماں کو ایک نواسے کا تحفہ دے. لیکن اتنی جلدی تو نواسا ہو نہیں سکتا. کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا آج کل ہو جاتا ہے اتنی جلدی؟ نہیں, آج کل بھی پرانی روٹین سے ہی ہوتا ہے. پرستان میں جنات نے آج کل نیا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ خاص قسم کی دوائیں کھاتے ہیں جس سے صرف 4-5 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہوتے ہی چلنا بھی شروع کر دیتا ہے. 2-2.5 مہینے میں وہ تھوڑا تھوڑا اڑنے بھی لگتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے پرستان کی خاتون اول کے ہاں ایک ایسا ارجنٹ بچہ پیدا ہوا ہے, بالکل صحت مند, پورے 1800 پاؤنڈ وزن ہے اس کا. 5-6 دن کے اندر اندر وہ اتنا ہوشیار ہو گیا کہ سارے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھاگا بھاگا پھرتا تھا. مجھے تو لگتا ہے 1.5-2 سال میں وہ سیاست بھی کرنے لگے گا اور لوگ اسے تخت و تاج کا صحیح جانشین بھی مان لیں گے. کہنے کو تو پرستان میں جمہوریت ہے, لیکن حقیقت میں وہاں اب بھی موروثی حکمرانی چلتی ہے. ابھی پچھلے دنوں. اچانک سائیں کی زبان کو بریک لگ گئے. ریسٹ ہاؤس کا ہیڈ خانسامہ منہ لٹکائے دروازے پر نمودار ہوا اور سائیں سے اجازت لے کر اندر آ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی. بظاہر اس میں کڑھائی گوشت نظر آ رہا تھا, لیکن کوئی سرخ سرخ شے بھی موجود تھی. خانسامہ نے پلیٹ سائیں علی کو پیش کی. سائیں نے سالن کو سونگھا, پھر چکھا اور مطمئن انداز میں سر ہلا دیا. ویری گڈ گونگلو, ویری گڈ. ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی. سائیں فون سننے لگا. یہ بھی اس کا کوئی عقیدت مند ہی تھا. پتہ نہیں اس نے کس کس کو یہاں کا فون نمبر دے دیا تھا. اس کی یہ بے پرواہی بھیڑی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی تھی, لیکن سائیں کو ٹوکنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا. میں صرف یہ توقع ہی کر سکتا تھا کہ سائیں کی یہ حرکت ہماری نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی. میں نے خانسامہ سے پوچھا, یہ کڑھائی گوشت میں لال لال سا کیا ہے؟ یہ گاجر کا مربع ہے سر, سائیں صاحب نے ڈلوایا ہے. یہ ایسی چیزیں شوق سے کھا لیتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سر باقی لوگ تو نہیں کھائیں گے نا؟ کیا مطلب؟ یہ کڑھائی گوشت سب کے لیے بنایا گیا تھا, یہی مین ڈش تھی. اب اتنا وقت بھی نہیں کہ دوسری ڈش تیار کر سکوں. سائیں کی ایسی بے ڈھنگی حرکتیں کسی وقت بہت بری بھی لگتی تھیں. میں نے خانسامہ سے کہا, چلو کوئی بات نہیں, کھانا تھوڑی تاخیر کے ساتھ کھا لیں گے, تم کچھ اور بنا لو.
خانسامہ ادب سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ فون سننے کے بعد سائیں علی اپنی خاص ورزش میں مصروف ہو گیا تھا، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ اس کے جانگے میں پچھلی طرف بدستور روشن دان موجود تھا۔ اب تو سب لوگ دیکھ دیکھ کر عادی ہو چکے تھے، یہ معمول کی بات لگتی تھی۔ سائیں کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ گہرے مراقبے میں چلا گیا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ سائیں کو اس کی وجدانی کیفیت میں چھوڑ کر میں ٹی وی لانج میں واپس آ گیا۔ یہاں ایک ہارس شو دکھایا جا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ تھی۔ لیونا نے بتایا کہ ابھی اس ہارس شو میں قوسیہ کا مختصر انٹرویو بھی آیا ہے۔ قوسیہ کے گھوڑے نے اس شو میں دوسرا انعام حاصل کیا تھا۔ یہ شو 3-4 مہینے پہلے ابوظہبی میں منعقد ہوا تھا۔ ٹی وی لانچ میں مجھے بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مینیجر سنہا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ رکھوالی کے دونوں جرمن شیفرڈ کتے بے ہوش پڑے ہیں، انہیں کسی نے کچھ کھلا دیا ہے۔ یہ تشویشناک اطلاع تھی۔ میں سنہا کے ساتھ دوڑتا ہوا مین گیٹ پر پہنچا۔ دونوں کتے مردوں کی طرح پڑے تھے۔ ایک کتے کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ انہیں کوئی بہت تیز اثر دوا دی گئی ہے۔ میں نے گارڈز کو الرٹ کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ ریسٹ ہاؤس کے چاروں جانب پھیل جائیں۔ کتوں کی دیکھ بھال کرنے والے سنہالے ملازم کو بلایا گیا۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچن کے ملازمین نے کچھ پکا ہوا گوشت ضائع کیا تھا۔ بدقسمتی سے کتوں کے رکھوالے نے اس میں سے کچھ گوشت کتوں کے آگے ڈال دیا۔ اس کے 5-10 منٹ بعد ہی کتوں کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اسی گوشت کی بات کر رہا تھا جس میں سائیں نے گاجر کا مربع ڈلوایا تھا۔ یہ تو اور بھی تشویشناک بات تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بے ہوشی کی دوا اس کھانے میں شامل تھی جو ہم سب کو کھانا تھا۔ یہ گہری سازش لگ رہی ہے سنا، میں نے ایک طرف لے جا کر سنہا سے کہا۔ میرا اپنا بھی یہ خیال ہے سر۔ سنہا کی آواز میں لرزش تھی۔ ریسٹ ہاؤس کا مین گیٹ مقفل کرا دو، کوئی یہاں سے باہر جائے گا اور نہ اندر آئے گا۔ اوکے سر، سنہا نے مستعدی سے کہا اور تیزی سے گارڈز کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے انچارج گارڈ کو حکم دیا اور اس نے 3-4 منٹ میں ریسٹ ہاؤس کے سارے ٹیلی فون بھی ڈیڈ کر دیے۔ اس بھاگ دوڑ کے سبب ریسٹ ہاؤس میں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوف و ہراس پایا جانے لگا۔ خاص طور سے کچن کے ملازم خوفزدہ تھے۔ ان کی کل تعداد 5 تھی۔ 2 کوک انگریز تھے، باقی مقامی تھے جن میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ میں نے ان سب کو ایک کمرے میں جمع کیا۔ ان میں عورت شامل نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ باتھ روم میں ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے جب عمارت کے عقبی احاطے سے شور سنائی دیا۔ سنہا نے باہر جا کر پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ کچن کی ملازمہ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ 2 گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے۔ اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ تھی۔ کچن کے اکثر ملازمین کی طرح وہ صحت مند تھی اور کافی ہوشیار بھی نظر آتی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ ایک گارڈ نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بتایا، یہ باغیچے میں ایک اسٹول رکھ کر پچھلی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے دیکھ لیا تو مین گیٹ کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہم نے پچھلے ہاتھے میں پکڑ لیا۔ میں عورت کو لے کر علیحدہ کمرے میں گیا۔ سنہا بھی میرے ساتھ تھا۔ ملازمین کا تقرر سنہا نے ہی کیا تھا اور بقول اس کے کافی دیکھ بھال کر کیا تھا۔ اب وہ خاصا متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ عورت صرف سنہالی زبان جانتی تھی، لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ تھوڑی بہت عربی بھی سمجھتی تھی۔ وہ کچھ عرصہ ایک خلیجی ملک میں آیا کی حیثیت سے کام کرتی رہی تھی۔ سنہا کے ذریعے اس سے جو گفتگو ہوئی وہ یوں تھی، تم نے کھانے میں کیا ملایا ہے اور کس کے کہنے پر ایسا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا مالک، میں تو بس اس ڈر سے بھاگ رہی تھی کہ کہیں مجھ غریب پر کوئی الزام نہ آ جائے۔ مجھے پتا تھا کہ سب سے غریب میں ہی ہوں، شامت بھی میری آئے گی۔ تم بکواس کر رہی ہو، بے قصور ڈرا ہوا بھی ہو تو بھاگتا نہیں ہے۔ لیکن میں تو، میرے زوردار تھپڑ نے اسے اچھال کر دور پھینک دیا۔ میرا دماغ گھوما ہوا تھا۔ میں نے 3-4 مزید تھپڑ اسے رسید کیا اور اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا۔ قریباً 1 منٹ تک وہ روتی رہی اور مقامی زبان میں بڑبڑاتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ باتھ روم میں جانا چاہ رہی ہے۔ جو لوگ تفتیش کی زد میں ہوتے ہیں وہ اکثر باتھ روم میں یا ٹوائلٹ جا کر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک دوسری ملازمہ کو اندر بلایا اور اس سے کہا کہ وہ ملزمہ کے لباس کی اچھی طرح تلاشی لے۔ میں نے خود جا کر باتھ روم کا جائزہ لیا اور پھر اسے اندر بھیج دیا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر آئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھیں اور وہ کانپ رہی تھی۔ اگلے 15-20 منٹ میں اس نے بہت کچھ صاف صاف اگل دیا۔ اس کا نام باندرا تھا۔ اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، میں للیتا کی دیورانی ہوں۔ للیتا وہی عورت تھی جس کا زخمی شوہر اسپتال میں پڑا تھا۔ میں نے قوسیہ کو مولا بخش کے ذریعے سیدھا کرنے کے لیے للیتا کی ڈیوٹی لگائی تھی اور اس نے واقعی مولا بخش کا بہترین استعمال کیا تھا۔ میں نے باندرا سے پوچھا، کھانے میں دوا کس کے کہنے پر ملائی تھی؟ اس کے جواب سے میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ مجھے ایسا کرنے کے لیے چھوٹی میڈم یعنی قوسیہ نے کہا تھا۔ ایک لمحے میں میرے دل نے گواہی دی کہ باندرا نامی یہ عورت جو کہہ رہی ہے درست کہہ رہی ہے۔ میرے ذہن میں رینگنے والے بدترین خدشے حقیقت تھے۔ شیخ قاسم کی بہن اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ کھانے میں کیا ملایا تھا تم نے؟
اس نے ایک ہربل دوا کا نام لیا۔ یہ مقامی طریقے سے تیار کی جاتی تھی۔ جے سنہا نے کہا، یہ بڑی تیز اثر دوا ہوتی ہے جناب، اس کا کشتہ مارا جاتا ہے۔ چائے کا آدھا چمچ کشتہ 2 درجن افراد کو 2-3 گھنٹے کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے قریباً 1 چمچ دوا ملائی ہے۔ یہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی ملازم نے بتایا کہ دونوں کتوں میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ میں نے سنہا کے ساتھ مل کر باندرا نامی اس عورت سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ باندرا اور للیتا میں دیورانی جٹھانی والی دشمنی موجود تھی۔ جب میں نے قوسیہ کو سیدھا کرنے کی ذمہ داری للیتا کو سونپی اور اسے کچھ اہمیت حاصل ہوئی تو باندرا جل گئی۔ اس کا یہی جلاپن اسے قوسیہ کے قریب لے گیا۔ وہ قوسیہ کے لیے کھانا وغیرہ لے کر جاتی تھی۔ کیونکہ اسے عربی کی شدھ بدھ بھی تھی، اسی لیے وہ قوسیہ سے تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی۔ قوسیہ کے گلے میں پلاٹینیم کی ایک نہایت قیمتی چین موجود تھی۔ یہ چین اس نے باندرا کو رشوت میں دی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر وہ اس کا کام کر دے گی تو 2-4 لاکھ درہم حاصل کرنا اس کے لیے ایک معمولی بات ہوگی۔ باندرا اس چکر میں آ گئی۔ اس کا ایک بھائی غلط طور پر ایک قتل کیس میں ملوث ہو گیا تھا اور اسے عمر قید کا خطرہ لاحق تھا۔ مقتول کے لواحقین سے صلح صفائی کے لیے ملزم کے اہل خانہ کو خطیر رقم درکار تھی۔ باندرا نے اس انداز سے سوچا تو اسے شیخ زادی کی پیشکش بڑی مناسب اور بروقت محسوس ہوئی۔ قوسیہ نے باندرا سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی امارات لے جائے گی۔ پروگرام کے مطابق باندرا نے بے ہوشی کی دوا نہ صرف ہمارے کھانے میں ملائی تھی بلکہ ملازمین اور گارڈز وغیرہ کے لیے جو کھانا پکتا تھا وہ بھی اس دوا سے متاثر تھا۔ مزید پوچھ گچھ پر انکشاف ہوا کہ باندرا کے ساتھ اس سازش میں ایک اور گارڈ بھی شریک تھا۔ یہ گارڈ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس رات قوسیہ کی زبردست کمبختی آئی۔ میں نے اسے للیتا کے حوالے کر دیا اور للیتا کو اس کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے مکمل اختیارات دے دیے۔ جب للیتا نے اس پر چھڑیوں کی بارش کی تو قوسیہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ زخمی کر دیا اور اسے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش بھی کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے للیتا کی مدد کی اور قوسیہ کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ قوسیہ کے کپڑے زبردست دھینگا مشتی میں پھٹ گئے تھے۔ رہے سہے کپڑے للیتا نے میرے جانے کے بعد پھاڑ دیے۔ رات کے سناٹے میں وقفے سے چھڑی کی شائیں گونجتی رہی اور قوسیہ کی چنگھاڑیں سنائی دیتی رہیں۔ پہلے ان چنگھاڑوں میں غصہ غالب تھا، پھر غصہ دبتا گیا اور درد نمایاں ہوتا گیا۔ رات کے آخری پہر صرف درد رہ گیا۔ 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا جب مینیجر سنہا نے انٹرکام پر مجھ سے رابطہ کیا۔ جناب، شیخ صاحب اپنے کمرے میں بہت ادھم مچا رہے ہیں۔ چیخ چیخ کر ان کی آواز بالکل بیٹھ گئی ہے۔ کبھی وہ فرش سے سر ٹکراتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر 2 ہتھڑ مارتے ہیں۔ انہوں نے دروازے کو لاتے مار کر اس کو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اگر ہو سکے تو آپ ایک دفعہ جا کر انہیں دیکھ لیں، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں اٹیک وغیرہ نہ ہو جائے۔ سنہا کی بات درست تھی۔ عاصم کو چند دن پہلے ابوظہبی میں دل کی شکایت ہو چکی تھی۔ سنہا سے بات کرنے کے بعد میں بستر سے نکلا اور گاؤن پہننے لگا۔ لیونا کے چہرے پر ڈرا تاثر تھا۔ پلیز جہان، آپ بار بار عاصم کے پاس مت جائیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میں پاس نہیں جاؤں گا، باہر ہی رہوں گا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے زور سے کہا، پہلے اپنے کانوں میں سے ہیڈ فون تو نکالو۔ اس نے جھیپ کر کانوں سے ڈیوائس نکال دی۔ قوسیہ کی چیخوں سے حواس باختہ کر رکھا تھا، اسی لیے اس نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کان بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے اسے تسلی دے کر شیخ عاصم کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی حالت واقعی ناگفتگو تھی۔ کثرت شراب نوشی اور بڑھی ہوئی شیب نے اس کا حلیہ ابتر کر رکھا تھا۔ میں نے تالا کھول کر اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ باہر کھڑے ہو کر کھڑکی کی گرل میں سے اسے دیکھتا رہا۔ شیخ مجھے دیکھ کر غرایا۔ میں قوسیہ کی چیخیں سن رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی طرف سے وہ بلند آواز میں بولا تھا، مگر اس کی آواز اتنا بیٹھ چکی تھی کہ وہ مشکل میرے کانوں تک پہنچی۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا جیسا تم دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کرتے رہے ہو۔ وہ کسی کے ساتھ زبردستی شادی کے بندھن میں نہیں باندھی گئی تھی۔ نہ وہ کسی شرابی مرد کے بستر پہ روندی جا رہی ہے اور نہ اسے اریاں رقص کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بس ایک عورت تھوڑا سبق سکھا رہی ہے اسے۔ بگڑے تگڑے بچوں کا علاج مولا بخش ہوتا ہے، اسے بھی تھوڑی سی رعایت کے ساتھ بگڑی تگڑی بچی کہا جا سکتا ہے۔ بند کراؤ یہ چیخیں، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تم بڑے ڈھیٹ ہو شیخ، اتنی آسانی سے موت تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ باقی میں تمہاری موت کے سلسلے میں ہر قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اتنے میں قوسیہ ایک بار پھر درد سے بےتاب ہو کر چیخی۔ اس کی مدھم آواز ہمارے کانوں تک پہنچی۔ شیخ کے چہرے پر تشنج کی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، یہ چیخیں بند کراؤ۔ میں نے بھی تو اس چھت کے نیچے غزالے کی بے شمار چیخیں سنی تھیں۔ بے شک وہ خاموش چیخیں تھیں، لیکن چیخیں تو تھیں۔ تم میرے سامنے اسے اپنے حوث زدہ بازوؤں میں جکڑتے رہے تھے۔ تم نے ڈکٹا فون کے ذریعے مجھے اپنی اور غزالہ کی خلوت کی سرگوشیاں سنائی تھیں۔ تمہیں وہ سب کچھ یاد ہے نا؟
साहिब साहब की बेटी वहशी मर्दों के जंगल में रहम की भीख मांगती थी और तुम टेलीफोन पर उसकी फरियादें सुनाकर मुझसे सौदेबाजी करते थे। इसी छत के नीचे चंद कमरे छोड़कर वो कमरा मौजूद है जहाँ तुमने मुझे मजबूर करके मुझसे गजाला पर मुजरिमाना हमला करवाया था और फिर इस हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया था। यहीं पर सामने वाले बागीचे में वो दरख्त आज भी मौजूद है जहाँ तुम्हारे पाले हुए भेड़िए शाही और उसके साथियों ने मुझे उल्टा लटकाया था और मोटे बकल्स वाली बेल्टों से मार मार कर मेरी कमर की खाल उधेड़ दी थी। तुमने मेरे हाथों को ऐसे दस्तानों में बंद कर रखा था जिनके अंदर मेरी उंगलियां सिमट कर रह गई थी और मैं बेचारगी की तस्वीर बन गया था। इन्हीं टुंड मुंड हाथों के साथ मैंने तुम्हारे लिए टोकरी ढोई, तुम्हारे किचन के बर्तन साफ़ किए और फिर इन्हीं हाथों के साथ मैं तुम्हारे और गजाला के सामने जूस और शराब सर्व करता था। याद है ना तुम्हें? वो खामोश रहा और खूनी नज़रों से मुझे घूरता रहा। मैंने इस चार दीवारी में अपनी और अपने प्यारों की बहुत सी चीखें सुनी हैं। अब अगर कुछ चीखें तुम सुन लोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कौसिया की सुरीली चीख एक बार फिर दरो दीवार में गूंजी। उसकी चीख से अंदाज़ा होता था कि वो थक गई है और बेहोश होने के करीब है। कौसिया ने क्या किया है जो तुम इतनी बेरहमी से उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे हो? वो बेगुनाह है, वो एक घरेलू लड़की है। काश वो घरेलू लड़की होती। घरेलू लड़की अपने शौहर पर काठी डालकर उन्हें घोड़े की तरह नहीं भगाती और ना ही अपने रिश्तेदार से दरख्वास्त करके उन्हें पिटवाती हैं, ना उनके चेहरों को बदनुमा दाग देकर और ठोकरें मार मार कर अपनी ज़िंदगी से निकालती हैं। तुम्हारी बहन घरेलू लड़की नहीं लगती, उसे तो किसी गैंग की सरगना होना चाहिए था। शायद तुम्हें मालूम नहीं उसने यहाँ आने के बाद भी क्या क्या गोल खिलाए हैं। उसने गार्ड से खुद का राइफ़ल छीनी और अंधाधुंध फायरिंग की। उसने गोली मारकर एक गार्ड को ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला किया है। और कल तो उसने कमाल ही कर दिया। एक अरबी बोलने वाली खादमा के हाथ साजिश करके उसने रेस्ट हाउस के सारे रिहायशियों को मौत की नींद सुनाने की कोशिश की है। बल्कि मेरे ख्याल में तो तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने साजिश पकड़ ली, वरना हो सकता था तुम्हारा नाम तारीख़ के इन बदकिस्मत तरीन भाइयों में शामिल हो जाता जो अपनी बहनों के हाथों जहर खाकर मरे। मुझे लगता है इस हवाले से तारीख़ में शायद ही एक दो नाम मौजूद होंगे। शाहजहान, अगर कौसिया के साथ कुछ हुआ ना तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारा नाम भी तारीख़ के बदकिस्मत तरीन लोगों में लिख दूँगा। कौसिया के साथ कुछ नहीं होगा। उस खुदसर बिल्ली को तो बस थोड़ा सा सुधारा जा रहा है। जो कुछ होना है तुम्हारे साथ होना है। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। कौसिया की चीखें अब बंद हो चुकी थीं। वो बेहोश या नीम बेहोश हो चुकी थी। मेरे अंदेशे के ऐन मुताबिक तीसरे दिन पुलिस की एक तफ्तीशी टीम रेस्ट हाउस में आन मौजूद हुई। मैं सूरत हाल के लिए पहले से तैयार था। आजकल रेस्ट हाउस के मेन गेट पर शेख हफीज़ के नाम की प्लेट लगी हुई थी। ये वही साहब थे जिन्होंने फेस पर रहकर ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। सिन्हा ने शेख हफीज़ के मैनेजर की हैसियत से पुलिस पार्टी से मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब दिए। ये पुलिस पार्टी शेख आसिम और उसके दो गार्ड्स के अगवा की तफ्तीश कर रही थी। इस पार्टी में दो तफ्तीशी अफसर ऐसे भी थे जो फर्स्ट स्टोर्स में होने वाली आतशज़दगी के मामले को देख रहे थे। पुलिस पार्टी रेस्ट हाउस में करीबन 1 घंटा ठहरी। उसके जाने के बाद मैंने सिन्हा से बातचीत की तफसील मालूम की। सिन्हा की बातों से पता चला कि पुलिस एक मौहूम इम्कान के तहत यहाँ आई थी। उनका ख्याल था कि शायद शाहजहान को भी इस बात का भी इल्म ना हो कि शेख आसिम ये रेस्ट हाउस फ़रोख्त कर चुका है। वो फर्स्ट स्टोर्स की तरह इस रेस्ट हाउस को भी अभी शेख की प्रॉपर्टी ही समझ रहा हो। जिस तरह उसने फर्स्ट स्टोर्स में आग लगाई, इसी तरह रेस्ट हाउस को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। पुलिस वालों ने इस हवाले से सिन्हा को कुछ ज़रूरी हिदायत दी थी, जिनमें एक हिदायत ये भी थी कि फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए शेख हफीज़ के नाम की प्लेट मेन गेट से उतार दी जाए और शेख आसिम के नाम की लगा दी जाए। सिन्हा ने मुझे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, पुलिस ऑफिसर ने आपकी तस्वीर भी मुझे दी है ताकि मुझे आपकी शनाख्त में आसानी रहे। ये एक पुरानी तस्वीर थी, गालिबन उस वक्त की जब हम पिछली मरतबा श्रीलंका आए थे। केले के एक बाग में मैं, सफदर और जरीगुल खड़े थे। जरीगुल कहकहा लगाकर हंस रहा था और उसने बड़ी अदा से सफदर के शाने पर सर रखा हुआ था। ये अच्छे दिनों की यादें थीं। मैंने पूछा, मेरे साथ तस्वीरें मौजूद बाकी 2 अफराद के बारे में ऑफिसर ने क्या बताया? जी, उसने कहा कि ये दोनों भी बेहद ख़तरनाक अफराद हैं। बंदे को कत्ल करना उनके लिए मक्खी मारने के बराबर है। आपके साथ खड़े शख्स का नाम उन्होंने सफदर बताया और कहा कि ये शख्स बला का निशानेबाज और फुर्तीला है। 3-4 अफराद मिलकर भी उसे संभालना चाहे ना तो संभाल नहीं सकते। आपके हवाले से बताया कि गुस्ताखी माफ़ कि आप इनके सरगना हैं और सफाक तरीन शख्स हैं। सफदर की तरह आपका शुमार भी मार्शल आर्ट्स के माहिरों में होता है। आपके किसी भी शख्स की गर्दन दबोच कर उसे लम्हों में बेहोश या कत्ल कर सकते हैं। पुलिस वालों ने तस्दीक तो नहीं की जनाब, लेकिन मेरा अंदाज़ा कि उन्होंने रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द 1-2 सादा पोश पुलिस वाले ज़रूर मुकर्रर कर दिए होंगे। इसके अलावा कोई बात?
انہوں نے مجھے شیخ صاحب کی تصویر بھی دکھائی اور پوچھا کہ پچھلے 10-12 دن میں ان صاحب کو کہیں آس پاس دیکھا ہے کیا؟ میں نے مکمل لا علمی ظاہر کی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ تلاشی وغیرہ کی بات نہ کریں، لیکن شکر ہے کہ اس حوالے سے خیریت گزری۔ ہو سکتا ہے وہ 1-2 بار پھر آئیں۔ تمہیں پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا اور جو کچھ بتایا ہے اسے یاد رکھنا۔ ریسٹ ہاؤس کے ملازمین میں سے کسی کو بھی میرا اور باری کا اصل نام معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر۔ میں انیکسی کی طرف چل دیا۔ قوسیہ کی خواہش کے عین مطابق میں نے اسے انیکسی میں منتقل کرا دیا تھا۔ چند روز پہلے قوسیہ نے ہمیں الو بنانے کے لیے اپنے رویے میں تبدیلی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس نے باری کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ وہ انیکسی میں قیام کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ ایک گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ باری کے لیے اپنے ہاتھ سے کوکنگ کرنا چاہتی ہے، اس کے کپڑے پریس کرنا چاہتی ہے اور وہ سب کچھ چاہتی ہے جو ایک گھر کی گرہستن کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس کی اپنی ہی تمنا اس کے لیے وبال بن گئی تھی۔ میں نے اسے انیکسی میں منتقل کرا دیا۔ ساتھ ہی میں سنہالی ملازمہ باندرا تھی جو سازش میں قوسیہ کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ ساتھ میں وہ گارڈ تھا جو ریسٹ ہاؤس کے باہر سے پکڑا گیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ یہ دونوں اعضاء پلستر میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ ویل چیئر کے ذریعے حرکت کرتا تھا۔ ان تینوں کے لیے ایک طرح سے انیکسی کو ہم نے سب جیل بنا دیا تھا۔ میری ہدایت پر سنا نے انیکسی چاروں طرف سے بند کر دی تھی، بس ایک دروازہ کھلا رہنے دیا گیا تھا۔ اس دروازے پر ہمہ وقت ایک مضبوط قفل لگا رہتا تھا، بس ضرورت کے تحت یہ قفل گارڈ کی موجودگی میں کھولا جاتا تھا۔ باندرا، قوسیہ اور گارڈ پرشوتم کی قید ایک طرح سے قید بامشقت تھی۔ خاص طور سے قوسیہ اور باندرا کا تو ہر روز تیل نکل جاتا تھا۔ ان دونوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ پورے ریسٹ ہاؤس کے لیے کھانا پکائیں۔ لانڈرنگ اور برتن وغیرہ صاف کرنا بھی ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ پرشوتم ان دونوں کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن اصل بوجھ ان دونوں پر ہی تھا۔ باندرا تو خیر اس مشقت کی عادی تھی، لیکن قوسیہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ للیتا ایک بے رحم داروغہ کی طرح ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہتی تھی۔ وہ جب بھی انیکسی کا گشت لگاتی، بیت کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ چھڑی آج کل وہی قوسیہ پر وہی اثر کر رہی تھی جو سرکس کے خونخوار جانوروں پر رنگ ماسٹر کا کوڑا کرتا ہے۔ واردات کی رات لگنے والی یادگار اور نان اسٹاپ پیٹی کے بعد قوسیہ نے للیتا کی برتری و اتھارٹی تسلیم کر لی تھی اور اس کے ایک اشارے پر حرکت میں آ جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ للیتا دوسرا اشارہ نہیں کرے گی بلکہ چھڑی استعمال کرے گی۔ در حقیقت قوسیہ اور باندرا نے ایک سنگین ترین حرکت کر کے خود کو ہر قسم کی رعایت سے محروم کر لیا تھا۔ میں انیکسی کے سامنے پہنچا تو للیتا زخمی شیرنی کی طرح انیکسی کے سامنے ٹہل رہی تھی۔ انیکسی کی بناوٹ کچھ اس طرح کی تھی کہ شیشے کی کھڑکیوں اور جالی دار دروازوں کی وجہ سے اندر کی زیادہ تر نقل و حرکت باہر سے ہی نظر آتی رہتی تھی۔ للیتا باہری قوسیہ اور اس کی معاون کو کام کرتے دیکھتی رہتی تھی۔ اگر اسے اندر جانا ہوتا تو پھر وہ گارڈ کے ساتھ جاتی تھی۔ میں نے جالی دار دروازے سے دیکھا، قوسیہ بے ڈھنگ کے طریقے سے آلو چھیل رہی تھی۔ آلو بار بار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ لڑک جاتا تھا۔ باندرا آگے بڑھی اور اسے خود چھیل کر بتانے لگی۔ باندرا کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ قوسیہ کو امور خانہ-داری میں مشاق کرتے۔ 2-3 منٹ بعد قوسیہ کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس کی پیشانی پر بے ساختہ ناگواری کی شکلیں نمودار ہوئیں اور اس نے جلدی سے پلکیں جھکا لی۔ چند سیکنڈ بعد وہ آلو چھوڑ کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لاتوں کی بھوت تھی، لیکن اس طریقے سے بھی بآسانی مان نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر لچک تو پیدا ہو رہی تھی، لیکن بہت آہستہ آہستہ اور غیر محسوس طریقے سے۔ قوسیہ اور باندرا جو کھانا پکاتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں ہی کھلایا جاتا، لہٰذا کسی نئے حادثے کا بالکل امکان نہیں تھا۔ سخت شرمندگیاں اٹھانے کے باوجود قوسیہ نے دوبارہ خودکشی کی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس کا پہلا تجربہ ہی غالباً اتنا خوفناک تھا کہ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ زہریلا کھانا والا حادثہ ابھی تک میرے ذہن پر نقش تھا۔ شیفرڈ کتوں میں سے ایک اسی رات مر گیا تھا اور دوسرا ابھی تک پوری طرح نارمل نہیں ہوا تھا۔ اس حادثے کے حوالے سے سائیں علی کا کردار بھی قابل غور تھا۔ اس کی پراسرار روحانیت اس واقعے میں بھی جھلک دکھاتی نظر آتی تھی۔ سائیں ہی کی وجہ سے وہ کھانا ضائع کرنا پڑا اور پھر شیفرڈ کتوں تک پہنچا تھا۔ میں نے سائیں سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ میں بات کروں گا تو سائیں بے پر کی اڑانا شروع کر دے گا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ ایک مرتبہ زری نے کسی بات پر سائیں کی تعریف کی تھی۔ سائیں نے زری سے ٹوپی اتارنے کو کہا۔ زری نے فوراً ٹوپی اتار دی۔ سائیں نے ایک چپل اٹھا کر پٹاخ سے اس کے سر پہ دے ماری اور بولا، جو میری تعریف کرتا ہے میں اس کا شکریہ ادا اسی انداز میں ادا کرتا ہوں۔ سائیں کے مشکور ہونے کے انداز نے زری کو کئی دن تک شرمندہ کیے رکھا تھا۔ شیخ کی حالت ابتر تھی۔ اس کے برے دن آئے ہوئے تھے اور دھوم دھام سے آئے ہوئے تھے۔ اس کا کاروبار پہلے ہی تہس نہس ہو رہا تھا۔ رہی صحیح کسر فرسٹ اسٹور میں ہونے والی آتشزدگی نے پوری کر دی۔ کروڑوں روپے کے نقصان نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ دوسرا بڑا دھچکا اسے لیونا کی بے وفائی سے پہنچا تھا۔ وہ آج تک پتہ نہیں کتنی حسیناؤں سے بے وفائی کر چکا تھا۔
اب اس سے بے وفائی ہوئی تو وہ سراپا زخم نظر آنے لگا۔ وہ قوسیہ کا رونا روتا رہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ قوسیہ سے کہیں زیادہ دکھ اسے لیونا کی جدائی کا ہے۔ اس کا ہر پل انگاروں پر کٹ رہا تھا۔ بلائنڈ شیشے نے عاصم کی تکالیف میں بے پناہ اضافہ کیا تھا۔ میں اکثر لیونا کے ساتھ اس شیشے کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیونا کو بھی علم نہیں تھا کہ اس شیشے کے عقب میں کیا ہے۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے، کبھی کبھی دوسرے کو چوم بھی لیتے۔ کمرے میں اکثر پونجا کے نایاب پھول گلدانوں میں مہکتے رہتے تھے۔ یہ کمرہ ہمارے بیڈ روم سے ملحق تھا۔ وہاں کچھ دیر بیٹھنے اور ایک دو ڈرنک لینے کے بعد میں لیونا کی کمر میں بازو ڈال کر بیڈ روم میں چلا جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ مناظر عاصم کے دل پر آرے چلاتے ہوں گے۔ وہ چیخ کر ہمیں متوجہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ وہ بلائنڈ شیشے کو توڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ راستے میں اسٹیل کی گنجان گرل حائل تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ آنکھیں ہی بند کر سکتا تھا۔ عاصم کی شیو بڑھ چکی تھی۔ اسے لباس کا ہوش تھا نہ کھانے پینے کا۔ رات کو اکثر مجھے گالیاں دینے لگتا اور خوفناک نتائج کی پیشن گوئیاں کرتا رہتا، مگر اس کی آواز سدا بہ صحرا ثابت ہوتی تھی کیونکہ آواز کمرے کے اندر ہی گونج کر رہ جاتی تھی۔ وہ قوسیہ سے ملنے کا تقاضا کرتا رہتا تھا، لیکن لیونا سے ملنے کا تقاضا اس نے ایک بار بھی نہیں کیا، حالانکہ میں جانتا تھا اپنی جان جگر کی دید کے لیے وہ بے حد بےتاب ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ مجھے صفدر کے سلسلے میں کولمبو کے ایک آئی اسپیشلسٹ سے ملنا تھا۔ میں ایک بند گاڑی میں کولمبو پہنچا۔ سری لنکا کا یہ آئی اسپیشلسٹ نامور ڈاکٹروں میں شمار ہوتا تھا۔ آنکھوں کے عطیے اکٹھے کرنے میں بھی اس اسپیشلسٹ کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسپیشلسٹ سے ملاقات میں مجھے کئی ضروری تفصیلات معلوم ہوئیں۔ واپسی میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ میں ریسٹ ہاؤس واپس پہنچا تو 10 بجنے والے تھے۔ ابھی میری گاڑی ریسٹ ہاؤس سے 1 کلومیٹر دور ہی تھی کہ میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ مجھے آگ کی روشنی اور دھواں دکھائی دیا۔ گاڑی کے ایسکیلیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ درختوں سے گھری ہوئی سڑک پر گاڑی برق رفتار سے دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس پہنچی۔ یہ دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ گاڑی کے آگ ریسٹ ہاؤس کے اندر ہی لگی ہوئی ہے۔ میں نے دور سے ہی ہارن دینا شروع کر دیا۔ میرے پہنچتے پہنچتے گیٹ کھل گیا۔ میں نے گاڑی سیدھی پورچ میں جا کر روکی۔ آگ انیکسی میں لگی تھی اور شعلے اوپر تک اٹھ رہے تھے۔ پورا ریسٹ ہاؤس گاڑھے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ چاروں طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، آگ قوسیہ ہی کی غلطی کی وجہ سے لگی تھی۔ تیز ہوا کے سبب تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہوئی تھی۔ قوسیہ نے موم بتی جلائی اور بے وقوفی سے ایک ایسی جگہ پر رکھ دی جہاں قریب نائلون کا پردہ موجود تھا۔ نائلون کے پردے نے آگ پکڑی اور جل کر ڈبل بیڈ پر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوم اور لکڑی نے بھی آگ پکڑ لی۔ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ تیز ہوا کے سبب یہ آگ سیکنڈوں میں پھیلی اور انیکسی کے کئی حصے دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ ہوا چونکہ ریسٹ ہاؤس کے رہائشی حصے کی طرف تھی، لہٰذا سارا گاڑھا دھواں ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ 2 ملازمائیں دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئی اور باقی لوگ کسی نہ کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب میں گاڑی سے نکل کر انیکسی کی طرف دوڑا تو 2 گارڈز نیم بے ہوش باندرا کو اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ وہ دم گھٹنے سے بے ہوش ہوئی تھی۔ پرشوتم کو پہلے ہی باہر لایا جا چکا تھا، لیکن قوسیہ ابھی اندر تھی۔ میں نے دیکھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ آگ سے بچنے کی کوشش میں انیکسی کی بالائی منزل پر چلی گئی تھی۔ وہ جس بالکونی سے جھانک رہی تھی اور چیخ رہی تھی وہ مکمل طور پر آگ میں گھری ہوئی تھی۔ وہ چیخ کر ایک قدم آگے بڑھاتی، پھر چیخ کر ایک قدم پیچھے ہٹا لیتی۔ یہی وقت تھا جب میری نگاہ شیخ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر کا دوسرا سرا 2 گارڈز کے ہاتھوں میں تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، شدید دھوئیں کے باعث سنہا کی ہدایت پر عاصم کو ہتھ کڑی لگا کر اس کے کمرے سے نکال لیا گیا تھا۔ اب شیخ عاصم آگ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور آوازیں دے رہا تھا۔ قوسیہ نے بھی شیخ کو دیکھ لیا تھا اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ صورتحال بڑی مخدوش تھی۔ لگتا تھا کہ مدد کا وقت گزر چکا ہے۔ شیخ کے خون نے جوش مارا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گارڈ سے اپنی زنجیر کا سرا چھوڑایا اور انیکسی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ سب سکتے کسی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ شیخ نے ایک جلتی ہوئی لکڑی کو پھلانگا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر شعلوں کی بے رحم زبانیں تھیں اور دھوئیں کے جان لیوا مرغولے تھے۔ شیخ نے 3 بار آگے جانے کی کوشش کی اور 3 بار پیچھے ہٹا۔ پھر اس کی قمیص کی آستین نے آگ پکڑ لی۔ وہ ڈکراتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کی حسرتناک نظریں اپنی بہن پر جم گئی تھیں۔ وہ فریادی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جلنے والی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے جلنے والی تھی۔ وہ ایک شیخ زادی تھی۔ اس کے کردار میں بے شمار غلطیاں تلاش کی جا سکتی تھیں۔ اس کی چارج شیٹ پر بہت سے جرائم لکھے جا سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان لمحوں میں محسوس ہوا یہ قوسیہ نہیں جل رہی، شفتہ جل رہی ہے۔ یہ شیخ کی بہن نہیں جل رہی، صرف ایک بہن جل رہی ہے۔ بہن جو معصوم ہے، جو کمزور ہے، جسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کہیں سے کمبل لے آیا تھا۔ میں نے کمبل اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ ایک گارڈ پانی کی بالٹیاں لیے آگے کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔
میں نے اسے روک کر کمبل پانی میں بھگویا، اسے اوڑھا اور آگ اور دھوئیں میں گھستا چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں زندگی سے دور اور موت کے قریب جا رہا ہوں، لیکن اب رکنا یا سوچنا ممکن نہیں تھا۔ میں دوڑتا چلا گیا۔ گیلا کمبل چند لمحوں میں خشک ہو گیا۔ مجھے آگ کی بے پناہ حرارت محسوس ہوئی۔ میرے پاؤں زینوں پر تھے اور میرے دونوں جانب سیڑھیوں کی ریلنگ اور پلرز دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کمبل کسی بھی لمحے آگ پکڑ سکتا تھا۔ میں آگ کے عین وسط میں تھا۔ میں نے سیڑھیاں طے کی۔ سامنے ہی بالکنی میں مجھے قوسیہ نظر آئی۔ وہ دوڑ کر میری طرف آئی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، دھوئیں کے سبب اس کے حلق سے بس گھیں گھیں کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اسے کمبل میں چھپایا اور بالائی زینوں کی طرف بڑھا۔ زیریں زینوں کی طرف جانے کا اب کوئی چانس باقی نہیں تھا۔ زینے بھی آگ ہو رہے تھے۔ میرے ربڑ سول کے جوتے زینوں سے چپک رہے تھے۔ اپنے جھلستے ہوئے بالوں کی بو میں اپنے نتنوں میں محسوس کر رہا تھا۔ کانوں میں لوگوں کا دور افتادہ شور اور چیخو پکار تھی۔ ابھی ہم نے 3-4 زینے ہی طے کیے تھے کہ کمبل نے بھگ کی آواز سے آگ پکڑ لی۔ قوسیہ کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ کمبل اتار کر پھینکنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے اسی طرح کھینچتا اور گھسیٹتا ہوا انیکسی کی چھت پہ لے گیا۔ چھت بھی آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں تھی۔ چھت کے وسط تک پہنچتے پہنچتے ہمارے کپڑوں نے آگ پکڑ لی۔ زندگی اور موت کے درمیان بس 1-2 سیکنڈ کا فاصلہ تھا۔ یہ خیال برق آسمانی کی طرح میرے ذہن میں گوندا کہ ہم انیکسی کی چھت سے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ دھوئیں کے سبب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس میرا اندازہ تھا کہ سوئمنگ پول انیکسی کی عقبی دیوار سے 6-7 فٹ کی دوری پر واقع ہے۔ دوری کم بھی ہو سکتی تھی اور زیادہ بھی، لیکن ہمارے پاس بس 2 سیکنڈ کا ہی وقت تھا۔ نو چوائس، نو آپشن۔ میں نے قوسیہ کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے دوڑاتا ہوا چھت کے آخری کنارے تک لے گیا۔ وہ دہشت ناک انداز میں چیخ کر مجھ سے چمٹ گئی۔ چھت ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی تھی۔ 1 سیکنڈ ہوا میں معلق رہنے کے بعد ہم پرشور آواز سے پانی میں گرے۔ بے پناہ حرارت کو یکدم ایک حیات بخش ٹھنڈک نے ڈھانپ لیا۔ ہم پانی میں گہرائی تک اتر گئے۔ میں نے قوسیہ کو بدستور اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم سطح آب پر ابھرے۔ ایک دم میرے سینے میں مایوسی کی لہر اتر گئی۔ قوسیہ کا جسم میرے بازوؤں میں ترئی کی طرح جھول رہا تھا۔ اس کی گردن پیچھے کو مڑ گئی تھی اور اس کا منہ کھل گیا تھا۔ میں نے اس کا سر پانی کی سطح سے اونچا رکھا اور تیراتا ہوا کنارے پہ آ گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے سارے مکینوں نے ہمیں آگ کے گولے کی طرح سوئمنگ پول میں گرتے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے۔ باری نے ایک چادر قوسیہ کے جسم پر ڈال دی تاکہ اس کے جلے ہوئے لباس سے جھانکنے والی اریانی کو چھپا سکے۔ قوسیہ، قوسیہ! میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ بے حرکت تھی۔ میں نے زور زور سے اسے گال تھپتھپائے، دل کے مقام پر اس کے سینے کو بار بار دبایا، لیکن وہ بے حرکت رہی۔ وہ زندگی سے بہت دور نظر آ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بال بھیگ کر پیشانی سے چپک گئے تھے اور آنکھیں بالکل بند تھیں۔ باری بھی بے تابی سے قوسیہ کو جھنجھوڑنے لگا اور پکارنے لگا۔ میں نے قوسیہ کو الٹا کیا اور وہ طبی امداد دی جو ڈوبنے والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ جلدی قوسیہ کے حلق سے پانی کا فوارہ نکلا اور اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ قوسیہ! قوسیہ! باری کی آواز خوشی سے لرزنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ رات دن قوسیہ کی رٹ لگانے والا عاصم قوسیہ کے آس پاس موجود نہیں ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ عاصم کہیں دکھائی نہیں دیا۔ انیکسی پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ خدشہ تھا کہ تیز ہوا کی وجہ سے انگارے اڑ کر ریسٹ ہاؤس کی اصل عمارت کی طرف نہ چلے جائیں۔ اچانک میری نظر ایک کار پر پڑی۔ اس نے بڑے خطرناک انداز میں یو ٹرن لیا اور مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہاں صرف ایک گارڈ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ گارڈ کچھ کرتا یا سوچتا، کار زناٹے کے ساتھ گیٹ میں سے گزر گئی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ عاصم فرار ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ شک بھی گزرا کہ وہ کار میں اکیلا نہیں تھا، وہ یہاں سے کسی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک دم میرے ذہن میں ان گنت اندیشے